کربلا جانے کی خواہش ہے مگر ہوں غریب، جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار نصیب، تیری دہلیز پہ مر جاؤں میں روتے روتے، اور دفنا دیا جاؤں تیرے روضے کے قریب۔ یہ اصول دین ہیں اور یہ فروع دین ہیں۔ اسی طرح اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ اسلام میں لا الہ الا اللہ ہے، اسلام میں محمد الرسول اللہ ہے، اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں سجدہ بھی ہے۔ اسلام اس سجدے کو پسند کرتا ہے کہ جو سجدہ معراج مومن ہو جائے، الصلاۃ معراج المومن۔ اسلام میں وہ نماز ہے کہ جو مومن کی معراج کہلاتی ہے۔ اسلام بہت عظیم مذہب ہے، اگر اللہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، اس جملے سے پہلے اسلام سمجھ لیں، اسلام سمجھ لیں۔ اللہ کہہ رہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ یعنی وہ یہودیت کو پسند نہیں کرتا، وہ عیسائیت کو پسند نہیں کرتا، وہ مجوسیت کو پسند نہیں کرتا، وہ نصرانیت کو پسند نہیں کرتا، وہ بت پرستی کو پسند نہیں کرتا، وہ خود پرستی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اگر پسند کرتا ہے تو خدا پرستی کو پسند کرتا ہے، وہ اگر پسند کرتا ہے تو اسلام کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے۔ اللہ عظیم ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ سلام ہے، اللہ مومن ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ صبور ہے، اللہ شکور ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ولی ہے، اللہ علی ہے، اللہ ذوالجلال ہے، اللہ ذوی الاکرام ہے، اللہ تواب ہے، اللہ رحیم ہے۔ یہ اللہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے، یہ تنہا خالق و مالک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اللہ ہے کہ اسے خالق مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کہ جس نے مصطفیٰ جیسے محبوب کو خلق کیا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جس نے علی جیسے ولی کو خلق کیا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اتنا عظیم اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اب سمجھیں کہ اسلام کتنا عظیم دین ہوگا کہ جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے، کتنا اعلیٰ دین ہوگا کہ جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ اسلام کتنا اکبر دین ہوگا کہ جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی مشرب نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی مسلک نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اور وہ اسلام کہ جو اتنی عظمت کی منزل پر ہے، اس اسلام کے لیے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ اسلام سمجھ میں آ گیا کہ کتنا عظیم دین ہے اسلام، کہ جس میں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ولایت ہے، برات ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں نا، کہ جس میں نماز جیسی عظیم عبادت بھی ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس اسلام پر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اب سوچئے، یہ اسلام کی بنیاد نہیں ہوگی، یہ توحید کی بنیاد ہوگی۔ گویا وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ توحید کی بنیاد کیا ہے، عدل کی بنیاد کیا ہے، نبوت کی بنیاد کیا ہے، امامت کی بنیاد کیا ہے، قیامت کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ نماز کی بنیاد کیا ہے، روزے کی بنیاد کیا ہے، حج کی بنیاد کیا ہے،
زکات کی بنیاد کیا ہے، جہاد کی بنیاد کیا ہے، امر بالمعروف کی بنیاد کیا ہے، نہی عن المنکر کی بنیاد کیا ہے، ولایت کی بنیاد کیا ہے، برات کی بنیاد کیا ہے، وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اسلام میں جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ عمارت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی دیر پا عمارت ہوگی۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت جلدی گر جائے گی، عمارت دیر پا نہیں ہوگی، عمارت زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ لیکن اسلام کا آدم سے لے کر اس وقت تک قائم رہنا بتا رہا ہے کہ بنیاد بڑی مضبوط ہے، بنیاد بڑی مضبوط ہے۔ اور اسلام کا اس وقت سے لے کر قیامت تک کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد بڑی عظیم ہے، اسلام کی بنیاد بڑی مضبوط ہے۔ اور اب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تیار ہیں سننے کے لیے؟ یا رسول اللہ، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی اساس کیا ہے؟ صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں یہ روایت کی ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سنی عالم کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں تو روایت موجود ہی ہے، وہاں سے روایت آپ کے حوالے کہ یا رسول اللہ، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ صرف اسلام کی بنیاد نہیں پوچھ رہا ہے، اسلام میں جتنے ارکان ہیں سب کی بنیاد پوچھی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسلام سب مل کر اسلام بنتا ہے۔ جتنے بھی اصول دین ہیں، جتنے بھی فروع دین ہیں، سب مل کر اسلام بنتا ہے۔ یا رسول اللہ، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے، ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اب عربی کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اتنا آسان جملہ ہے کہ آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ کہا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے۔ ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر ہے، اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر ہے۔ تو ابھی آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے اتنی محنت آپ کے سامنے کی اسلام سمجھانے کے لیے کہ اسلام میں اصول دین بھی ہیں، اسلام میں فروع دین بھی ہیں، اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں، اسلام میں حقوق العباد بھی ہیں، اسلام میں فلاح و بہبود بھی ہے، اسلام میں اخلاق بھی ہے، اسلام میں حسن سیرت بھی ہے، اسلام میں حسن کردار بھی ہے، یہ سب کچھ اسلام میں ہے۔ اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اہل بیت رسول کی محبت، اہل بیت محمد کی محبت۔ تو کیوں نہ کہہ دوں کہ توحید کی بنیاد محبت اہل بیت ہے، عدل کی بنیاد محبت